سالانہ 25 ملین ٹن گندم پیدا کرنے والا ملک اور پوری دنیا میں گندم کی پیداوار میں جس کا 7واں نمبر ہے، اس وطن عزیز پاکستان میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے مردوں کے ہجوم میں کھڑی اس باپردہ خاتون کو دیکھیے، اور اس منظر میں آپ صرف یہ محسوس کیجئے کہ وہ عورت ایک لمحے کے لیے بھول گئی ہے کہ وہ باپردہ باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور میرے ساتھ نامحرم لوگ مس ہو رہے ہیں۔ یاد رہا تو صرف 10 کلو کا آٹے کا تھیلا جو اس نے اپنے بچوں کے لیے لے کے جانا ہے، اور اس کے جانب دوسرا منظر جو زیادہ ہے بدناک ہے کہ وہ مرد جو نامحرم عورت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں شیطانی ہوس چلنے لگتی ہے، لیکن اسے ایک لمحے بھی یہ یاد نہیں کہ ساتھ کھڑی ایک نامحرم عورت ہے جو اس کے ساتھ مس ہو رہی ہے۔ اسے بھی یاد رہا تو صرف 10 کلو کا آٹے کا تھیلا۔ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ یہ منظر کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قیامت کے روز تمام مرد و عورت برہنہ حالت میں ہوں گے، تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، اس روز نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھے گا، کوئی عورت کسی مرد کو نہیں دیکھے گی۔ ان ظالم حکمرانوں نے اس دنیا میں معیشت برپا کر دیا ہے۔ کچھ تو ہے جو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنا ظلم سہتے ہو، بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ ان چوروں، جاگیرداروں، لٹیروں کو کیوں چنا تم نے؟ تمہارے اوپر تمہارے ہی جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے منصف، تیرے فیصلوں سے ہمیں کیا حاصل؟ میرا جو کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ سمجھتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں۔ آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، راتیں چند لوگوں کی۔ اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو۔